بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم طریقہ جدیدہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ احمد، احمد یہ نام ہے، کسی کا بھی نام ہو، وہ عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں وہ نام وہی رہتا ہے، اس میں چینجنگ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام ابو بکر ہے، آپ چاہے انگلش میں آپ نام بتائیں تو پھر بھی ابو بکر بتائیں گے، اگر عربی میں بتائیں تو پھر بھی ابو بکر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن ہے تو کوئی بھی زبان ہو، پشتو میں بھی نام عبد الرحمن ہی رہے گا، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو تو نام ہر زبان میں وہی رہتا ہے۔ احمد، احمد نام ہے۔ ھذا کتاب احمد، یہ احمد کی کتاب ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، احمد، احمد کی۔ اگر کوئی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب عبد الرحمن۔ یہ ابو بکر کی پینسل ہے تو ھذا قلم ابو بکر، یہ ابو بکر کی قلم ہے، میز ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میز ہے یہ ویس کی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا مکتب اویس، ھذا مکتب اویس، ھذا مکتب اویس۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے وہ زید کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا کرسی زید، ھذا کرسی زید۔ جو ہوتا نا پہلا ھذا کے بعد لفظ، ھذا کتاب احمد، کتاب یہ ہے مضاف، یہ کیا ہے؟ مضاف۔ یہ کیا ہے؟ مضاف۔ اور مضاف کے اوپر دو پیش نہیں آتی، مضاف کے اوپر دو پیشیں، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، تنوین یعنی نہیں آتی ہوتی۔ یا یوں بتائیں گے نا کہ یہ زید کی کتاب ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ھذا کتاب زید، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ھذا کتاب زید۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے بعد لفظ ہوتا ہے مضاف کے بعد، وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے نیچے زیریں آتی ہیں، اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دو زیریں یا ایک زیر۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اب کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب زید، کتابن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اور زیدن یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ سادے لفظوں میں یہ بتا رہا ہے، باقی آپ انشاءاللہ صرف نحو پڑھ لیں، اس میں آپ پڑھ لیں گے تفصیل اس کی، مضاف الیہ کی، یہاں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ھذا کتاب احمد، یہاں پر زیر آنی چاہیے احمد، لیکن یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا۔ اسی طرح آپ اور کوئی چیز لے لیں گے پچھلے سبق سے، دیوار ہے، پوچھیں کہ یہ دیوار کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ بکر کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا جدار بکرین، ھذا جدار بکرین، یہ بکر کی دیوار ہے۔ اگر بینچ ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حامد کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا مقعد حامد۔ موصوف صفت ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی وہ مضاف الیہ کی ہے، نسبت کی جا رہی ہے نا، جس میں کسی چیز کی نسبت کسی جانب کی جاتی ہے نا، ملکیت کو ظاہر کیا جائے، نسبت، تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔
کہ یہ احمد کی کتاب ہے، یہ اویس کی کتاب ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، تو یہ نسبت ہے نا، اس کتاب کی نسبت کی گئی ہے احمد کی جانب، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو ھذا کتاب احمد، یہ احمد کی کتاب ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، تو اس میں کتاب کے آگے یا لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ یا، بولیے نا، کیا لگا دیں گے؟ یا لگا، یا۔ یہ یا اس کا معنی ہو جائے گا میری، میرا، میری، میرے، ہاں، یہ معنی ہو جائے گا یا کا۔ جیسے ھذا کتابی، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ یا لگانے سے اپنی جانب نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، میرا، میرے۔ تو ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میری پینسل ہے، یہ میری پینسل ہے یا میرا قلم ہے۔ ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے، سمجھ آ گئی، یہ میرا پیج ہے۔ ھذا مکتبی، یہ میرا بینچ ہے، مکتب ہے، یہ میری ٹیبل ہے، میرا میز ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا مقعدی، یہ میرا بینچ ہے، یہ میرا بینچ ہے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے، ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا رأسی، اس کا معنی آپ کریں، ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، ہاں ماشاء اللہ، یہ میرا سر ہے۔ ھذا انفی، یہ میرا ناک، ہاں ماشاء اللہ، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے یا میری ناک ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ، ہاں یہ میرا منہ ہے، ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، یہ میری زبان ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے بتایا کہ کتاب، قلم، ورق، مکتب، مقعد، اس کے ساتھ یا ملائی، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن گیا؟ کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، ورقی، میرا پیج، میرا کاغذ، مکتبی، میرا میز، مقعدی، میرا بینچ، ٹھیک ہے۔ تو آج تک یہاں تک جو پڑھا کافی ہے، آج کا سبق، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔